اسلامی سال کا آغاز اس عظیم الشان شخصیت کی شہادت سے ہوتا ہے جن کے بارے میں پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمانوں میں جتنے ستارے ہیں اتنی ان کی نیکیاں ہیں۔ جن کے بارے میں پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا، انہیں دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیا کرتا ہے۔ جن کے بارے میں پیغمبر اعظم نے فرمایا، میرے بعد اگر اللہ کسی کو نبوت عطا کرتا تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کی شہادت یکم محرم الحرام، فرسٹ محرم الحرام کو ہے، اور وہ اسلام کی بقا و تحفظ کے لیے جام شہادت کو نوش کر لیتے ہیں۔ کون ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ؟ خلیفہ دوم ہیں، جنہوں نے 10.5 سال تک خلافت کے عہدے کو سنبھالا اور 49 کنٹریوں پہ اسلام کے جھنڈے کو لہرایا، 1000 شہروں کو فتح کیا۔ کون عمر ابن خطاب؟ یہ وہ عمر ابن خطاب ہیں جنہوں نے عناصر اربع پہ حکومت کی ہے، زمین پہ حکومت، پانی پہ حکومت، ہوا پہ حکومت، آگ پہ حکومت، یعنی تمام چیزوں پہ ان کی حکومت رہی ہے۔ آپ دیکھیں مدینے میں زلزلہ آیا، حضرت عمر ابن خطاب نے زمین کو کوڑا لگاتے ہوئے کہا، کیا میں تجھ پر انصاف یا عدل نہیں کر رہا؟ کیوں ہلتی ہے؟ کوڑے کا لگنا تھا، زمین ہلنا بند ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے، اس تاریخ سے لے کر آج تک یہ تاریخ شہادت دیتی ہے، کبھی مدینہ شریف میں زلزلہ نہیں آیا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، جب مسلمانوں کی فتوحات کا قافلہ بڑھتا چلا گیا، جب مصر کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا، وہاں ایک رسم تھی کہ دریائے نیل کے اندر ایک جوان لڑکی کو قربان کیا جاتا تھا۔ جب تک اس کو قربان نہ کیا جاتا تب تک دریائے نیل پانی نہیں دیتا۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ اور ماننا تھا، لیکن حضرت عمر ابن خطاب نے دریائے نیل کے نام پر ایک خط لکھ دیا، اگر تو اللہ کے نام سے بہتا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں ضرورت ہے، اور دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے۔ خط کو جیسے ہی دریائے نیل کے اندر رکھا جاتا ہے، پانی موجے مارتا ہوا باہر نکل آتا ہے اور دریائے نیل روا دوا ہو جاتا ہے۔ مدینہ شریف کے قریب میں آگ لگ چکی ہے، لوگوں نے کہا حضور آگ بڑھتی آ رہی ہے اور وہ مدینے کے اندر داخل ہو جائے گی۔ حضرت عمر ابن خطاب نے اپنا رومال دیا اور کہا، جاؤ اس آگ سے کہنا، اے آگ یہ عمر ابن خطاب کا رومال ہے، اس رومال کو آگ کے قریب رکھ دینا، سرحد بنا دینا۔ اس کے بعد تم کمال دیکھنا، ہوا یہی کہ وہ رومال رکھ دیا جاتا ہے، آگ وہیں پر سرد اور ٹھنڈی ہو جاتی ہے، آگے بڑھنے کا وہ نام نہیں لیتی ہے۔ یہ ان کی حکومت ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں ہوا پہ، جب مسلمانوں کا لشکر جنگ لڑ رہا ہے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے وہیں سے ارشاد فرمایا، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ارشاد ہوا لے کر اس میدان میں جاتی ہے جہاں پر مسلمان جنگ لڑ رہے تھے۔ تو پانی پہ آپ کی حکومت، آگ پہ آپ کی حکومت، دریا پہ آپ کی حکومت، زمین پہ آپ کی حکومت۔ یہ عمر ابن خطاب ہیں کہ جنہوں نے ایسا نظام قانون بنایا ہے، ایسا نظام بنایا کہ 1000 سے زیادہ جامع مسجد آپ نے بنائیں، ان میں خطیبوں کا انتظام کیا، مؤذنوں کا انتظام کیا۔ اسلام میں سب سے پہلی چوکیاں حضرت عمر ابن خطاب نے بنائی ہیں۔ 20 رکعت تراویح کا اہتمام اور انتظام حضرت عمر ابن خطاب کے دور حکومت میں ہوتا ہے۔ کون حضرت عمر ابن خطاب ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا، عراق کو فتح کیا، تمام ملکوں کو آپ نے فتح کیا۔ اور آپ تاریخ پڑھیے گا، ایک انگریز نے یہ لکھ دیا، اگر اسلام میں ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت ہوتی۔ تو حضرت عمر ابن خطاب وہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی ہے، لیکن سادگی اور عاجزی کا معاملہ یہ ہے، جب تمام آپ کی رعایا سوتی ہے تو یہ شہنشاہ رات میں ڈیوٹی لگاتا ہے، گشت کرتا ہے، مدینے کی گلیوں میں گھومتا ہے۔ کوئی مفلس و قلاس کا مارا ہوا کوئی شخص پریشان تو نہیں ہے، اگر کوئی دکھ درد کا مارا ہوا ہے تو آپ اس کی مدد کیا کرتے ہیں۔ کبھی کسی کے یہاں چاول یا آٹے کی بوری پہنچاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں۔ کبھی کسی کے یہاں بچے کا جنم ہوتا ہے، اپنی بیوی کو اٹھا کر اس کی مدد کیا کرتے ہیں۔ کون عمر ابن خطاب ہیں جو پیمند لگا ہوا لباس پہنا کرتے ہیں۔ آج
آج کل کا ایک چھوٹا سا وزیر بھی بڑی حفاظت کے ساتھ چلا کرتا ہے، لیکن یہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والی شخصیت جب آرام کرنے کے لیے لیٹتے ہیں، درخت کے سائے میں آرام کر لیا کرتے ہیں، تو یہ وہ شہنشاہ ہے کہ جنہوں نے ایک یہودی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو تمام بزرگوں کا وظیفہ مقرر کر دیا، کہا کہ وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہم اس کو اسکالرشپ دیں گے، وظیفہ دیں گے، اسے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حضرت عمر ابن خطاب جنہوں نے عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کی ہے، لوگوں کی مدد کی ہے، غریبوں کی مدد کی ہے، اور دنیا کے اندر بڑی سادگی کے ساتھ اپنے جیون کو گزار کے گئے۔ جب بیت المقدس کو فتح کرنے گئے تو غلام کو اونٹ پہ بیٹھا دیا اور خود پیدل چل رہے ہیں۔ یہ عمر ابن خطاب ہیں۔ یکم محرم الحرام کو شہادت کا جام پی کے اسلام کے تحفظ و بقا کے لیے اس فانی دنیا کو خیر آباد کہتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کو ایک پیغام انہوں نے دے دیا ہے، زندگی جو محمد کے نام لکھ دے گا خدا اس پر جہنم حرام لکھ دے گا، تو ان کے عشق میں ہستی مٹا کر دیکھ ذرا، خدا تیرا بھی شہیدوں میں نام لکھ دے گا۔